آج ہم مصر کے اسلامی تاریخ میں کردار پر روشنی ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ عظیم ملک کس طرح صدیوں سے اسلامی دنیا کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ اسی پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ریسرچ اسکالر سید فہد علی قاسمی صاحب نے۔ فہد صاحب بہت شکریہ۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ مصر کو اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام کیوں حاصل ہے اور کیا وجہ ہے کہ مصر کو علم و ثقافت کا گہوارہ کہا جاتا ہے؟ جی تھینک یو جنت اینڈ عزیر۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ کانورزیشن ہم مصر کے اوپر کانورزیشن کریں گے، اور شیخ حجویر کی اس کوٹیشن کے ساتھ شیخ حجویر نے فرمایا تھا سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ اس عزم کے ساتھ کہ میرا بولنا اور ہم سب کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہوگا، آئیے مصر کے اوپر کچھ کانورزیشن کرتے ہیں۔ اب مصر کی جب بات آتی ہے، ایجپٹ کی جب بات آتی ہے، تو خاص طور پہ اگر ہم ایک دینی فریم ورک میں دیکھیں تو سب سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام ہمیں یاد آتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام جن کا حسن جو ہے وہ بے مثال ہے، اور حسن کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، خاص طور پہ ریلیجس ٹریڈیشن کے اندر جانے جاتے ہیں۔ آپ کے بھائیوں نے جب آپ کو فلسطین میں ایک کنویں میں پھینکا تو آپ کو وہاں سے بازیاب کرایا گیا، اور وہ ہمارے ناظرین وہ ساری کہانی جانتے ہیں کہ قافلے نے کس طرح سے ان کو بازیاب کیا اور پھر ان کو بکتے بکاتے مصر میں جا کر بیچا گیا۔ اینڈ دیٹ از ہاؤ ہی اینڈیڈ اپ ان ایجپٹ، اور ایجپٹ میں وہ رہے اور پھر عزیز مصر کے گھر تک پہنچے، اور پھر ان کو قید خانے میں جانا پڑا۔ وہ سارے معاملات مائی زلیخا وہ سارے قرآن کے اندر سورہ یوسف کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا قصہ، اور قرآن کے اندر اس کو اور اسلامک ٹریڈیشن کے اندر اس کو احسن القصص کہا گیا، تو وہ سارا قصہ بیان ہوا ہے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام الٹیمیٹلی خود بھی منسٹر بنے، اور مصر کی بیوروکریسی کے اندر آپ کا امپورٹنٹ رول تھا۔ تو مصر کے حوالے سے جو پہلا اشارہ ہمیں ملتا ہے ایک لیول پر ہمارے لیے مذہبی فریم ورک میں، وہ جناب یوسف علیہ السلام۔ اور جو دوسرا امپورٹنٹ مائل سٹون یا سائن پوسٹ اسلامک ٹریڈیشن میں خاص طور پہ جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جناب موسیٰ علیہ السلام۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اسی مصر میں پیدا ہوئے تھے، ایک ایسا مصر جہاں پر ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنایا گیا تھا، قبطیوں کی حکومت تھی، اور فرعون اس وقت حکومت کر رہا تھا، اور رامسس دا سیکنڈ، فرعون جیسے وی آل نو ایک ٹائٹل تھا، رامسس دا سیکنڈ وہاں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور کس طریقے کے ساتھ آپ نے اپنی نبوت کا جب اظہار فرمایا، آپ نے اپنے معجزات کا اظہار فرمایا، اور فرعونیوں کے اوپر رب تعالیٰ نے عذاب نافذ کیے، وہ ساری نریشنز قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی نبی اللہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر اپنی قوم کو لبریٹ کرایا، اور اپنی قوم کو ریڈ سی کے تھرو وہ یہاں سے ہولی لینڈ کی طرف، پرامس لینڈ کی طرف چلے۔ تو یہ مصر کی دوسری امپورٹنٹ ایک مائل سٹون کہہ لیں، ایک دوسری امپورٹنٹ سائن ہے جو اسلامک ٹریڈیشن میں ہمیں ملتا ہے۔ اور لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ مصر میں ہی وہ علاقہ ہے جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت کے ساتھ کلام کیا تھا، اور وہ جو ارض مقدس ہے، وہ جو وادی طور ہے، اور وہ جو طور کا پہاڑ ہے، وہ بھی مصر کے اندر ہے۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ اگزامپلز ہیں جو آغاز میں خاص طور پہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ مصر کا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ تعلق، مصر کا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق۔ ہم اپنے نیریٹو کو اگر فاسٹ فارورڈ کریں تو سرکار دو عالم کا زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رولرز کو لیٹر لکھتے ہیں، اور یہ دعوتی خطوط ہیں۔ آپ نے مختلف حکمرانوں کو، اپنے دور کے حکمرانوں کو دعوت دی، اور ان کو اپنی ختم نبوت کا جو پیغام ہے اور جو توحید کا پیغام ہے وہ ان تک پہنچایا۔ تو مصر اس وقت ایک ویسل سٹیٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہ بیزنٹینین رومن امپائر کا پارٹ تھی، لیکن یہاں پر ایک ایسا بادشاہ ایگزسٹ کرتا تھا جو خراج دیتا تھا بیزنٹینین امپائر کو، یعنی رومن امپائر کو۔ تو مقوقس شاہ مصر، مقوقس اس کا ٹائٹل تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس شاہ مصر کو لیٹر لکھا، اللہ رب العزت کی توحید
اور اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور دعوت دی کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو۔ مقوقس شاہ مصر اسلام تو نہیں لایا، مگر اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گفٹس بھیجے، اور جب گفٹس بھیجے تو یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت ماریہ قبطیہ بھی تشریف لائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا وہ آنریبل تعلق بنا، اور جناب ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بی بی ماریہ قبطیہ سے ہی تھے۔ تو یہ مصر کا ایک اور کنیکشن جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ایک بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پریڈکشنز تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پریڈکٹ فرمایا تھا، دلائل نبوت میں سے یہ احادیث ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم مصر پر ضرور قبضہ کرو گے، لیکن ساتھ آپ نے اشارہ دیا کہ جب تم مصر جاؤ تو بڑی آنریبل انداز کے ساتھ معاملہ کرنا، کیونکہ آپ اشارہ فرما رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر یہ واضح اشارات موجود ہیں کہ مصریوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بھی ہے، اور وہ تعلق کیا ہے کہ نبی اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جناب ہاجرہ، ان کا تعلق بھی مصر سے تھا، اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل تھے، اور دوسرا تعلق جناب بی بی ماریہ قبطیہ کا سرکار دو عالم کے ساتھ، اور ان کے فرزند جناب ابراہیم جو نبی اللہ سرکار دو عالم کے فرزند تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا نے اس نسبت کے حوالے سے صحابہ کو تلقین کی کہ جب تم مصر میں جاؤ تو بڑے آنریبل انداز سے معاملہ کرنا۔ ہم ٹائم کو تھوڑا سا اگر اور لے کے چلیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا وقت آتا ہے، اور 641 عیسوی میں، اینڈ جسٹ امیجن 624 میں بدر ہوئی ہے، معرکہ بدر، جب محض 313 مسلمان ہیں، اور 641 میں within 16 years مسلمان جو ہیں وہ مصر پر دستک دے رہے، اور مصر جو ہے جناب عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا۔ ایک چیز جو ایٹ ٹائمز ہم بھول جاتے ہیں، اس وار کے اندر صحابی رسول جن کا تعلق عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جناب زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کرٹیکل رول پلے کیا تھا، اور جناب زبیر بن العوام پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے، بہت ہی آنریبل کمپینین آف دا پروفٹ، واریر، کمانڈر، ملٹری جنرل۔ تو ان کا ایک کرٹیکل رول ہے جو کہ ہسٹری کے اندر آتا ہے، اور ایٹ ٹائمز شاید محو ہو جاتا ہے اور ہم بتا نہیں پاتے۔ مسلمان جب مصر میں آئے تو جو پہلا شہر مسلمانوں نے یہاں پر بسایا اس کو ٹینٹ سٹی کہتے ہیں، اور یہ جو ٹینٹ سٹی تھی مصر الفسطت اس کو عربز نے کہا، یہ موجودہ قاہرہ بعد میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت ایک بہت بڑا آپ سمجھے خیموں پر مبنی یہ شہر تھا۔ یہ شہر ایکسپینڈ ہوا، مسلمانوں کا مصر کے اوپر قبضہ بڑھا، اور مسلمانوں نے سکندریہ پر قبضہ کیا۔ سکندریہ جس کو انگریزی میں الیگزینڈریا کہتے ہیں، یہ سکندر اعظم نے بسایا تھا، اور یہ اس دور میں مصر کا کیپٹل تھا۔ اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آنورڈز مصر بیکیم bastion of Islam. Misr became an epicenter of Muslim heritage. وقت گزرتا گیا، 969 میں قاہرہ کی بنیاد رکھی گئی، جس کو انگریزی میں ہم کائرو کہتے ہیں، اور جب قاہرہ کی بنیاد رکھی گئی تو یہ ایک ایسا شاندار شہر تھا کہ آج بھی مورخین اس شہر کی جو عظمت ہے، رفت ہے، یہاں پر آپ کو انٹلیکچوالٹی نظر آتی ہے، فلسفی نظر آتی ہے، نالج سینٹر تھا، یہاں پر آپ کو اس دور کا ماڈرن ترین آرکیٹیکچر نظر آتا ہے، ماڈرن لائبریریز نظر آتی ہیں۔ تو 969 AD میں جب یہ شہر بنا تو ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں، برٹش ایکسپلورر ہیں جسٹن مرازی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قاہرہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور جب قاہرہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اس دنیا میں ایک درجے کے پر ایمرج کر رہا تھا، تو لندن تو محض ایک گاؤں تھا، اور لندن واز جسٹ این آرڈنری ولیج۔ قاہرہ کے اندر اس وقت ایک ایسی لائبریری بنائی گئی جس میں 1,00,000 مینیوسکرپٹس، اس دور میں 1,00,000 مخطوطے موجود تھے، اور جو ریڈرز آتے تھے ان کو فری انک، فری پینز دیے جاتے تھے، وہ کتابیں پڑھ سکتے تھے، کتابوں کو کاپی کر سکتے تھے۔ ابن الحسم the great physicist, he was also in قاہرہ، اور اس دور کی جو فزکس تھی
وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے, فزکس کے اندر نئی تھیریز لے کے آ رہے تھے. ہی از آلسو نون ایز فادر آف دی آپٹکس. تو وہ آپٹکس کے اوپر, لینس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کر رہے تھے. اور فاطمی حکومت جیسے قائم ہوئی, تو آج خاص طور پہ یہ ریفرنس دینا بہت ضروری ہے کہ جامعۃ الازہر یہاں پر قائم کی گئی. ازہر کہتے ہیں روشن کو, ریڈینٹ کو. اور فاطمی حکومت انسپائر ہوئی تھی بی بی فاطمہ الزہرا سے سلام اللہ علیہا, اور انہوں نے یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم کی. اور پھر جب صلاح الدین ایوبی آئے تو اس یونیورسٹی کو ایک اور درجے پر لے گئے. آج بھی جامعۃ الازہر جو ہے دنیا میں قائم ہے اور اسلام کی سب سے بڑی سیٹ آف لرننگ سمجھی جاتی ہے. تو یہ ہے مصر کی کہانی. ویورز, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جماعت پیدا کی, اتنے ٹاورنگ انسپائرنگ لوگ تھے. بدر سے 15-16 سال کے اندر رومن امپائر, بیزنٹینین امپائر اور پرشین امپائر کو شکست دے رہے تھے, اور الٹیمیٹلی مصر تک پہنچے, اور مصر آج تک اسلام کا گہوارہ ہے. ویورز, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آنریبل فیملی, ان کے آنریبل کمپینینز نے دین کے لیے قربانیاں دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے لیے قربانی دینے کا, مجاہدہ کرنے کا شرف عنایت فرمائے. تھینکس اے لاٹ عزیر اور جنت. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آنے والے دنوں میں ہم کسی نئے ملک اور کسی نئی پرسنالٹی کے حوالے سے ضرور کانورزیشن کریں گے.